حلال جانوروں میں 22 چیزیں ایسی ہیں جن کا کھانا حرام اور ممنوع ہے۔ دیکھیں اس ویڈیو میں۔ اللہ عز و جل قرآن عظیم کے 27ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ لہذا معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان نعمتوں میں ایک نعمت گوشت بھی ہے، اور گوشت ایک ایسی نعمت ہے جو آج کے وقت میں تقریباً آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر مسلمان کثرت سے اس کا استعمال کرتا ہے۔ مسلمان کے گھروں میں کثرت سے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ گوشت کے بڑے فوائد ہیں۔ اگر غذائیت کے اعتبار سے بات کریں تو گوشت غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ گوشت انسانی جسم کے لیے طاقت و قوت فراہم کرتا ہے۔ گوشت کے اندر کثرت سے پروٹین، وٹامن بی، آئرن، لحمیات، یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں وٹامن اے اور وٹامن بی یہ مضبوط ہڈیوں کے لیے اور آنکھوں کے لیے اور دانتوں کے لیے اور دماغ کے لیے اور ہمارے جسم کی اسکن کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ قرآن عظیم کے اندر اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کر دیے گئے تمہارے لیے بے زبان مویشی۔ لہذا معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ حلال جانوروں کا گوشت یہ مسلمانوں کے لیے نعمت خداوندی ہے۔ آئیے اب مدعے کی بات کرتے ہیں جو آپ نے تھمبنیل میں دیکھا کہ حلال جانوروں کا وہ کون کون سا گوشت ہے جو مسلمانوں کو نہیں کھانا چاہیے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ کثرت سے گوشت کا استعمال کرتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، آپ کے گھروں میں بھی کثرت سے گوشت کھایا جاتا ہے، تو کیا آپ جانتے ہیں کہ حلال جانور کے گوشت میں کون کون سا گوشت مسلمان کو نہیں کھانا چاہیے؟ تو شاید کچھ بھائیوں کا جواب ہاں میں ہو، ورنہ اکثر کا جواب نہ میں ہوگا، یعنی بہت سارے بھائی نہیں جانتے ہوں گے اس بارے میں۔ لہذا آئیے آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حلال جانوروں کے گوشت میں کون کون سے گوشت سے مسلمانوں کو بچنا ضروری ہے اور نہیں کھانا چاہیے۔ کھانے پر مسلمان گنہگار بھی ہوں گے اور پھر بیماری کا اندیشہ بھی ان کے اندر بڑھ جائے گا۔ لہذا میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور زمانہ کتاب فتاوی رضویہ جلد 20 صفحہ نمبر 240 سے 241 تک کا جواب جو اعلیٰ حضرت نے اس بارے میں دیا ہے وہ میں آپ کی موبائل اسکرین پر آپ کو دکھاتا ہوں۔ آپ کو حوالہ بھی مل جائے گا اور جواب بھی مل جائے گا۔ لہذا سرکار اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ جانور کی کون کون سی چیز جائز اور حلال ہے اور کون سی چیز ناجائز اور حرام ہے۔ سب سے پہلے سن لیجئے، یعنی 22 چیزیں حلال جانوروں کے اندر 22 چیزیں ایسی ہیں جو مسلمان کو کھانا ناجائز و ممنوع ہے، نہیں کھانا چاہیے۔ 22 جگہ کا گوشت یا 22 چیزیں کہہ لیجئے ایسی ہیں کہ جو مسلمان کو نہیں کھانا چاہیے، ان سے بچنا ضروری ہے۔ لہذا یا تو آپ قلم لے کر کسی کاغذ پر اتار لیں، یاد دہانی کے لیے خود بھی بچیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں، یا پھر اچھی طرح اس کو ذہن نشین کر لیں۔ دوستو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جواب میں پھر فرماتے ہیں نمبر 1 رگوں کا خون، یہ بھی نہیں کھانا چاہیے۔ نمبر 2 پتا، یہ بھی نہیں کھا سکتے۔ نمبر 3 پھکنا، پھکنا کا مطلب ہوتا ہے یعنی مسانہ۔ مسانہ یہ وہ تھیلی ہوتی ہے، وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر پیشاب جمع ہوتی ہے۔ اکثر یہ بڑھ جاتا ہے، کبھی سکڑ جاتا ہے، پیشاب بہت زیادہ انسان کو محسوس ہوتی ہو اور پیشاب بہت زیادہ تعداد میں جمع ہو جائے تو پھر یہ بڑھ جاتا ہے، اور جب پیشاب سے انسان فارغ ہو جاتا ہے تو پھر یہ سکڑ جاتا ہے۔ اور حکمہ نے لکھا ہے کہ بار بار کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے پیشاب کرنے کے لیے بھاگتے ہیں بار بار، تو حکمہ نے لکھا ہے کہ یہ مثانے کی کمزوری کی وجہ سے بار بار لوگوں کو پیشاب آتا ہے۔ لہذا سرکار آپ فرماتے ہیں کہ پھکنا یعنی مثانہ یہ بھی کھانا ناجائز و ممنوع ہے۔ نمبر 4 اور 5 میں فرماتے ہیں علامات مادہ و نر، یعنی مادہ اور نر کی شرمگاہیں۔ اور نمبر 6 میں فرماتے ہیں بیضے، بیضے کا مطلب یعنی کپورے، جس کو ہم خصیے کہتے ہیں، عربی میں خصیتین کہا جاتا ہے اور ہندی میں اس کو انڈکوش کہا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئے ہوں گے۔ لہذا سرکار اعلیٰ نے لکھا ہے کہ بیضے یعنی یہ بھی نہیں کھانا چاہیے۔ اور نمبر 7 پر ہے غدود، اور نمبر 8 پر ہے حرام مغز۔ نمبر 9 پر ہے گردن کے 2 پٹھے کے شانوں تک کھنچے ہوئے ہوں، یہ بھی کھانا ناجائز اور منع ہے۔ نمبر 10 پر ہے جگر یعنی کلیجی کا خون، اور نمبر 11 پر ہے تلی کا خون۔ نمبر 12 گوشت کا خون جو ذبح کے بعد اکثر جو ہے وہ گوشت کے اندر سے نکلتا ہے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، ذبح کے وقت جو خون نکلتا ہے اس کو دم مسفوح کہتے ہیں، یہ ناپاک ہوتا ہے، اس کا کھانا حرام ہے۔ ذبح کے بعد جو خون گوشت میں رہ جاتا ہے، کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا
کہ ذبح کے بعد گوشت کے اندر تھوڑا تھوڑا خون کبھی کبھی رہ جاتا ہے، مثلا گردن کے کٹے ہوئے حصے پر، دل کے اندر یا کلیجی کے اندر بھی کبھی کبھی خون محسوس ہوتا ہے، اور تلی میں بھی کبھی کبھی تھوڑا بہت خون محسوس ہوتا ہے۔ لہذا گوشت کے اندر کی چھوٹی چھوٹی رگوں میں یہ اگرچہ چیزیں یہ ناپاک تو نہیں ہیں، مگر اس خون کا بھی کھانا ممنوع ہے۔ لہذا پکانے سے پہلے عورتوں کو چاہیے کہ وہ اس کی اچھی طرح سے صفائی کر لیں، صفائی کرنے کے بعد ہی ان تمام چیزوں کو پکانا چاہیے۔ لہذا سرکار اعلیٰ نے نمبر 12 پر فرمایا گوشت کا خون جو ذبح کے بعد گوشت میں سے نکلتا ہے یہ بھی کھانا حرام ہے، اور دل کا خون، اور نمبر 14 پر ہے پت، یعنی وہ زرد پیلا پانی جو پتے میں اکثر ہوتا ہے۔ نمبر 15 پر ہے ناک کی رطوبت جو اکثر بھیڑ میں کثرت سے پائی جاتی ہے۔ نمبر 16 پر پاخانے کا مقام، اور نمبر 17 پر اوجڑی، اوجڑی بھی نہیں کھا سکتے۔ اکثر لوگوں کے اندر غلط فہمی ہوتی ہے کہ اوجڑی کھا سکتے ہیں، لہذا اوجڑی بھی کھانا منع ہے، اوجڑی بھی نہیں کھا سکتے۔ اور نمبر 18 پر ہے آنتیں، آنتیں بھی کھانا ناجائز و منع ہے۔ نمبر 19 پر نطفہ یعنی منی جس کو ہم بولتے ہیں، اور نمبر 20 پر وہ نطفہ جو خون ہو گیا ہو۔ نمبر 21 پر وہ نطفہ جو گوشت کا لوتھڑا بن گیا ہو، اور نمبر 22 پر وہ نطفہ جو پورا جانور بن گیا اور مردہ نکلا یا بے ذبح مر گیا ہو۔ یہ فتاوی رضویہ کا حوالہ ہے۔ امید ہے آپ کو یہ تمام چیزیں سمجھ آئی ہوں گی۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی ضرور دبا دیجیے۔ السلام علیکم۔